بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے۔ مولانا لقمان حکیم صاحب فرماتے ہیں، دنیا میں سچے اور اچھے دوست کا ملنا انتہائی مشکل ہے، لیکن پھر بھی کم از کم ایک ایسا آدمی ضرور حاصل کرنا چاہیے جو تیرے جذبات کو سنتا رہے۔ اپنوں کی دی گئی تکلیف اور دکھ کے سامنے ہم کتنا بھی ڈٹ جائیں، مگر ایک لمحے کے لیے ہم ٹوٹ ضرور جاتے ہیں۔ تمہارا راز دشمن تک کبھی نہیں پہنچ سکتا جب تک تم اپنا راز اپنے دوست تک نہیں پہنچا دیتے۔ جو بات تم اپنے دشمن سے چھپانا چاہتے ہو اپنے دوست سے بھی مت کہو، ہو سکتا ہے کہ وہ بھی کسی روز تمہارا دشمن نہ ہو جائے۔ جو شخص کسی کو خوش رکھنے کے لیے ایک سانس بھی لے تو اس کی عبادت نماز روزے سے بہتر ہے۔ جس نے دنیا کی محبت سے منہ موڑا دوزخ نے اس سے منہ موڑا اور جنت کا حقدار بن گیا۔ جس شخص کے دن رات کسی شخص کی دل آزاری کے بغیر گزرا، گویا اس نے وہ رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزاری۔ جب تک شریعت کو مضبوطی سے تھام نہیں لوگے کبھی فلاح نہیں پا سکو گے۔ زندگی ضرورت کے مطابق گزارو، خواہش کے مطابق نہیں۔ حرام چیزوں اور حرام کاموں سے ہمیشہ بچتے رہو، تمہاری دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جس نے اپنی پریشانی کسی کے سامنے بیان کی اس نے اپنی ذلت کا سامان کیا۔ ناکامی کامیابی کی چابی ہے، ہر غلطی ہمیں کچھ نہ کچھ نیا سکھاتی ہے۔ ہمیشہ اس شخص سے ڈرو جو خدا سے نہیں ڈرتا۔ جو کپڑے حلال روزی سے بنائے گئے ہوں وہ کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ جو شخص خود اپنے اوپر حکومت کرنا نہیں جانتا، یاد رہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کا غلام رہے گا۔ تین چیزوں کو ہمیشہ چھپا کر رکھنا چاہیے: دولت، عورت اور جائیداد۔ ہر بندے کو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کی مدد کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ وہ بندہ سچ میں عقل مند ہے جو غصے کی حالت میں برے الفاظ منہ سے ادا نہیں کرتا۔ خوش نصیب انسان وہ ہے جسے اللہ تعالی قناعت اور نیک بیوی عطا فرمائے۔ جو کام اخلاص کی نیت سے نہ کیا جائے اس کا انجام برا ہوتا ہے۔ ایک بے نمازی جب خدا سے مل جاتا ہے تو خدا اس کی دوسری خوبیوں پر کوئی توجہ نہیں دیتا۔ نرم الفاظ پر کچھ خرچ نہیں ہوتا لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ جس نے مخلوق سے مانگا وہ خالق کے دروازے سے اندھا ہے۔ عقل مند پہلے اپنے دماغ سے پوچھتا ہے پھر منہ سے بات نکالتا ہے۔ پڑوسی کو ستانے والا دوزخی ہے، پھر چاہے تمام رات عبادت کرے اور تمام دن روزے رکھے۔ بدی کی تلاش ہو تو اپنے اندر جھانکو، نیکی کی تمنا ہو تو دوسروں میں ڈھونڈو۔ خوش فہمی کی اینک جب اترتی ہے تو ہر چیز صاف صاف دکھائی دینے لگتی ہے، حتیٰ کہ اپنی اوقات بھی۔ اصل ایمان یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں بے حیائی کا خیال آئے تو رب تعالیٰ سے حیا کرے اور اس سے شرمائے۔ شک کو کبھی اپنے دل میں نہ آنے دو، اپنے قلب کو ہمیشہ شیشے کی طرح صاف رکھو، اس طرح بہت ساری مصیبتوں سے دور ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو سخت ناپسند کرتا ہے: اونچی آنکھیں، جھوٹی زبان، وہ دل جو برے منصوبے بنائے، وہ گواہ جو جھوٹ بولے، وہ بندہ جو بھائیوں کے درمیان جھگڑے ڈلوائے، وہ پاؤں جو جلدی برائی کی جانب دوڑے، وہ ہاتھ جو بے گناہ کو نقصان پہنچائے۔
وفا ایک ایسا دریا ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا۔ اپنے دشمن کو ہمیشہ معاف کر دو، یہ اس کو سب سے زیادہ اذیت دے گی۔ بے شک دکان پر گھوڑے کی نال باندھو، کار میں جوتا یا گلے میں تعویذ، ہاتھ میں کڑا یا درخت پر دھاگا، لیکن ہوگا وہی جو اللہ کو منظور ہے۔ سنی شیعہ کو کافر کہتے ہیں، شیعہ سنی کو کافر کہتے ہیں، اور ایک کافر ہیں جو ہم سب کو مسلمان کہتے ہیں۔ جو اللہ سے محبت رکھتا ہے اس کو انسانوں کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ لوگ اسے برا کہیں یا اچھا۔ کبھی تنہائی محسوس نہ کریں کیونکہ پوری کائنات آپ کے اندر موجود ہے۔ جو بندہ اپنی زبان پر قابو پا لیتا ہے وہ دنیا کی تمام مصیبتوں پر قابو پا لیتا ہے۔ دنیا کو اپنی سواری جانو، اگر تم اس پر سوار رہے تو یہ تمہیں منزل پر پہنچائے گی، اور اگر تم نے اسے خود پر سوار کر لیا تو تمہارے لیے ذلت اور ہلاکت ہے۔ برائی کے جواب میں بھلائی کرتے رہو، محبت کے جواب میں محبت ہی ملے گی، نفرت نہیں۔ جو شخص جہنم کے سائے سے بچنا اور خدا کے سائے میں آنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ سختی کی بجائے نرمی اختیار کرے۔ اگر تم مضبوط بننا چاہتے ہو تو اکیلے لڑنا سیکھو۔ جو جتنی مشکلوں سے گزرتا ہے اس کی روح اتنی مضبوط ہو جاتی ہے، جس کا کردار جتنا مضبوط ہو اس کے گھاؤ اتنے زیادہ ہوتے ہیں۔ خدا اپنے بندوں سے صرف دو چیزیں چاہتا ہے، توحید پر اقرار اور لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا۔ انسان گناہ کر کے مومن رہ سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھے اور اس پر نادم ہو۔ مظلوم کا مذہب اور قوم پوچھے بغیر اس کے حق میں کھڑے ہو جاؤ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہمیں اوپر سے دیکھتا ہے، در حقیقت وہ ہمیں اندر سے دیکھتا ہے۔ اگر تمہیں ارد گرد اندھیرا نظر آ رہا ہے تو ایک بار دوبارہ غور سے دیکھو، ہو سکتا ہے تم خود ہی روشنی ہو۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تو تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ دوست وہ ہے جو دوست کا ہاتھ اس کی پریشانی اور تنگی میں پکڑتا ہے۔